سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 آ رہی ہے، جو میں نے کہا تھا کہ انتہائی گستاخانہ آیت ہے یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو اسکول آف تھاٹ کے اندر، ایک خاص مکتب فکر کے اندر، وہ اس آیت کے ترجمے کو ہی گستاخی سمجھتے ہیں، مفہوم تو آپ بیان کرنے چھوڑ دیں، صرف احمد بریلوی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا وہ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چوک میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی شخص اس آیت کا ترجمہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کے جو عقیدے ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہے، اور صرف خلاف نہیں ہے، الٹا اس طرح کی باتیں کرنے کو گستاخی شمار کیا جاتا ہے۔ صرف عقیدہ خلاف بھی ہوتا نا تو کام چل جاتا، یہ کہہ کے کہ ہاں جی رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے اور بغیر رفع الیدین بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، وہ کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے بھئی آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ اب قرآن میں اگر ایک عقیدہ بیان ہو تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ عقیدہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بھی درست ہے اور اس کے مخالف بھی درست ہے، یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی وجہ سے پھر ان کو غصہ آتا ہے جو اس طرح کی آیات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آیتاں پڑھ دیں جی۔ ہمارے یہاں ایک اسٹوڈنٹ تھے، جب نیا نیا ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تو ایک کالج کا بچہ تھا، تو اس کے والد جو ہے پریشان ہو کے تو وہ میرے پاس آیا کہ جی آپ نے میرے بچے کو ایسی آیتیں دی ہیں کہ وہ سائیکو ہو گیا۔ آیتیں ہی دی ہوئی تھیں کہ بھئی تیرے فرقے کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے، تو میں نے قرآن کی آیات دیں اور کہا بھئی آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو۔ اعلیٰ حضرت سے میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ اس کا ترجمہ کروایا، آپ اس کا پڑھ لو، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو بھی خود نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ دیتے کہ آپ بریکٹ میں لکھیں مگر اللہ کے اذن سے۔ عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ، مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات کے فرق کے ساتھ، محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ، یہ ساری کہانیاں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ میں مالک نہیں ہوں، مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ میرے لیے جو چیز نفع من چاہے گا وہ نفع بخش ہوگی، جو میرے لیے وہ نقصان مقرر کر دے گا، جو مجھے تکلیف اس نے دینی ہے وہ وہی دے گا، میں وہ تکلیف ٹال نہیں سکتا۔ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ اس کے ترجمے میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آیا نا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، لیکن جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے وہ اس پاسے ٹر پیندے نے، ہاں مگر جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع کا مالک ہوں، نقصان کا مالک ہوں اپنا۔ لیکن قرآن میں تو باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ یہ آیت مکمل تو نہیں ہوئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے انداز میں ہی بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی یہ والا مطلب لے ہی نہ سکے۔ کیسے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غیب جان لیتا، میں فورسی کر لیتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی فورسی کر لیتا کہ غزوہ احد میں اس جگہ پہ میرے دانت شہید ہونے ہیں، میں اس جگہ پہ جاتا ہی نہ، میرے دانت شہید ہوتے ہی نہ۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ 50 تیر اندازوں نے میری حکم عدولی کرنی ہے، ان میں سے 35 نے، اور وہ درہ چھوڑنا ہے اور غزوہ احد کی واضح فتح شکست میں بدل جانی ہے، تو حضور پہلے ہی کہہ دیتے کہ جی مجھے پتا ہے کہ تم یہ درہ چھوڑ دو گے تو تکڑا ہوں چھوڑنا نہیں جائے۔ حضور کو تو نہیں پتا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں تم دیکھو کہ چیل اور کوے آ کے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے آگے کوئی شخص کس طرح کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ پھر بھی چھوڑ دیا، اور اس کا نقصان صرف امت نے نہیں اٹھایا، نبی اسلام کے بھی 4 دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم میں آیا، اتنا خون بہہ گیا کہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اور قرآن میں پھر وہ آیات نازل ہوئی
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ مر جائیں یعنی کہ وصال شریف فرما جائیں یا قتل ہو جائیں یعنی کہ شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھیرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالی شاکرین کو جزا دے گا، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو۔ تو اب اندازہ کریں کہ نبی الاسلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، غلطی کس کی تھی؟ ساتھیوں کی، صحابہ کی، امت کی، اور وہ غلطی بھگتنی کسے پڑی؟ سب کو، انکلوڈنگ نبی الاسلام کو۔ ہونا تو چاہیے تھا نبی الاسلام اس تکلیف سے نہ گزرتے۔ تو مجھے بتائیں، جب رسول اللہ صحابہ میں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی غلطی کا لحاظ نہ کرے اور اس لیول کے اوپر اس کا جواب دے کہ وقت کا پیغمبر وہ بھی افیکٹی ہو اس کا، تو آج رسول اللہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے؟ جب محبوب دنیا میں تھے اور ڈائریکٹ دعائیں ان کی ہمارے ساتھ تھیں، تب بھی محبوب کی نافرمانی کرنے کے اوپر نہ صرف ماننے والوں کے اوپر عذاب آیا بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ آج رسول اللہ ہم میں موجود بھی نہیں اور ہم دھڑلے کے ساتھ نافرمانیاں کریں اور امید کریں کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ میں مل جائے گا۔ عقل کام کرتی ہے آپ کی؟ کمپیریزن کروا کے دیکھیں۔